بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخلاق و آداب۔ اوصاف حمیدہ۔ بیٹا، جو تمہیں عزت دے تم بھی اسے عزت دو، جو تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تم اسے اچھا بدلہ دو۔ کسی سے اگر غلطی ہو جائے تو اس کی غلطی کو نظر انداز کر جاؤ۔ کوئی خیر خواہی میں کچھ کہے تو اس کی بات ضرور سنو۔ بیٹا، کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کر کے احسان نہ جتلاؤ، کسی کو تنبیہ کرتے ہوئے گالی گلوچ نہ کرو۔ اگر کوئی تمہاری مخالفت کرے تو اس سے پریشان اور کبیدہ خاطر نہ ہو، اور جب کسی کام کا عزم کر لو تو پھر پس و پیش کا شکار نہ ہو۔ بیٹا، 3 باتیں ایسی ہیں جن میں آدمی کو اپنی طرف سے اضافہ کرنا چاہیے، لہذا ان باتوں کا ہمیشہ خیال رکھو۔ کوئی تمہیں عزت دے تو تم اس سے زیادہ اسے عزت دو۔ کوئی سلام کرے تو مسنون کلمات کو بڑھا کر اس کے سلام کا جواب دو۔ کوئی تحفہ دے تو تم اس کو اس سے بڑا تحفہ پیش کرو۔ بیٹا، اپنے بھائی کے عذر کو قبول کر لینا بڑی پیاری بات ہے، اور اس سے بھی پیاری بات یہ ہے کہ تم اسے پہلے ہی معاف کر دو۔ وہ معذرت کرے نہ کرے اس کے انتظار ہی میں نہ رہو۔ بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود آدمی اگر قصوروار کے قصور کو معاف کر دے تو یہ اس کے شریف اور بردبار ہونے کی پہچان ہے، اور اگر معافی کے ساتھ کوئی بھلائی بھی کر دے تو یہ احسان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اللہ کو ایسے محسن بندے بہت محبوب ہیں۔ بیٹا، علم و فن کے میدان میں تمہاری مہارت و قابلیت تمہاری شخصیت کی کلید ہیں۔ اسی سے لوگوں کو تمہارے مخفی کمالات کا اندازہ ہوگا، اور تمہارے معاملات لوگوں کے واسطے آئینہ ہیں۔ اسی سے لوگ تمہاری اندرونی خوبیوں اور خرابیوں کے سربستہ راز سے واقف ہوں گے۔ بیٹا، نرمی ایک ایسا ہتھیار ہے جو نہایت کارگر ہے۔ اس کا وار تلوار سے بھی زیادہ زود اثر ہوتا ہے۔ اس ہتھیار کو استعمال کرنا سیکھو، اس کے استعمال سے زندگی خوشگوار بنتی ہے۔ بیٹا، خوددار بنو۔ باپ دادا اور خاندان پر فخر کرنے کے بجائے خود اپنے کو باکمال اور قابل فخر بناؤ۔ کسی کا احسان لینے سے پرہیز کرو، اس لیے کہ احسان کے بوجھ سے بھاری کوئی بوجھ نہیں، اور کبھی کسی سے سوال مت کرو، اس لیے کہ سوال سے زیادہ ذلت و رسوائی والا کوئی کام نہیں۔ بیٹا، سخاوت و فیاضی، مظلوم کی داد رسی، ضرورت مندوں اور محتاجوں کی حاجت روائی اچھے اور شریف لوگوں کی پہچان ہے۔ ان خوبیوں سے اپنے آپ کو آراستہ کرو، البتہ ظالم کے ساتھ یہ شریفانہ برتاؤ پسندیدہ نہیں۔ وہ اس کا مستحق نہیں کہ اس کے ساتھ نصرت و مدد یا ہمدردی کا معاملہ کیا جائے۔ بیٹا، سخاوت و فیاضی ایسا بہترین وصف ہے جو انسان کی بہت ساری برائیوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح بے حیائی ایسی بری خصلت ہے جو آدمی کی بہت سی خوبیوں کو چھپا دیتی ہے۔ لہذا تم ایک سخی اور باحیا انسان بنو تاکہ تمہاری خوبیاں اجاگر ہوں اور خامیوں پر پردہ پڑا رہے۔ بیٹا، اگر تمہارے سامنے کوئی اپنی ضرورت پیش کرے تو تمہیں خوش ہونا چاہیے، تنگ دلی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اس نے تمہیں اس لائق بنایا کہ لوگ تم سے حاجت روائی کی امید رکھتے ہیں۔ یہ موقع ہے کہ تم اپنی شرافت و سخاوت اور وسعت ظرفی کا ثبوت پیش کرو۔ بیٹا، کوئی اگر تمہارے ساتھ بھلائی کرے تو سب سے پہلے تو اس کا شکریہ ادا کرو، اور پھر اس کے ساتھ تم بھی کم از کم اسی جیسی بھلائی کرو، اور اگر بدلے میں تم اس سے زیادہ بھلائی کر سکتے ہو تو تمہیں زیادہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ جس کے پاس وسعت اور مالی فراوانی ہو، بھلائی کرنے میں اس کا انداز اس شخص سے مختلف ہونا چاہیے جو بیچارہ تنگ دست، پریشان حال اور خود ضرورت مند ہو۔ بیٹا، بندوں کے احسانات پر ان کا شکر گزار ہونا بڑی خوبصورت ادا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی باادب، سلیقہ مند اور تربیت یافتہ ہے، لہذا
اپنی ملاقاتوں میں اس کا خاص خیال رکھو۔ بیٹا، اپنے فکر و مزاج میں اعتدال اور استقامت پیدا کرو، مہذب اور سمجھدار بنو، انوکھی عادت و اطوار، برے اخلاق اور نامانوس افکار و خیالات سے ہمیشہ دور رہو۔ بیٹا، تم اپنے کو سنجیدہ اور خوش مزاج بناؤ، تند خوئی اور بد مزاجی سے بچو، نہ تو بڑکپن کا اظہار کرو کہ لوگ تمہیں قبول ہی نہ کر سکیں، اور نہ ایسی عاجزی کا اظہار کرو کہ تمہاری تحقیر پر اتر آئیں۔ ملاقات کے وقت چہرے پر بشاشت رکھو، گفتگو کرو تو سنجیدگی اور متانت کا اظہار کرو، بولو تو بھلی بات کہو، فضول اور بے فائدہ بولنے سے زبان کو خاموش رکھو۔ تحمل و بردباری۔ بیٹا، بردباری اور متانت و سنجیدگی بہترین صفات ہیں۔ ان کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانے کے لیے بس یہی بات کافی ہے کہ یہ صفات اللہ رب العزت کو بے انتہا محبوب ہیں، لہذا ان پاکیزہ صفات سے اپنے باطن کو آراستہ کرو۔ بیٹا، سب سے مشکل اور نازک گھڑی تمہارے لیے وہ ہے جس میں تمہارا دماغ غصے سے بے قابو ہو رہا ہو، اس لیے کہ ایسے میں آدمی کو یہ ہوش نہیں رہتا کہ وہ کیا بک رہا ہے۔ بیٹا، غور کرو کہ غصہ آنے پر تم اپنے غصے کو ٹھنڈا کیسے کر سکتے ہو۔ میرے عزیز، غصہ آدمی کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ غصہ آنے کے بعد آدمی اپنے کو ظلم سے کم ہی روک پاتا ہے، لہذا جن باتوں سے تمہیں غصہ آتا ہو ان سے بہت دور رہو۔ پھر بھی غصہ اگر آ ہی جائے تو اپنے کو قابو میں رکھو اور ان احمقانہ حرکتوں سے بچو جو غصے کے نتیجے میں آدمی سے ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ حرکتیں غصہ کرنے والے کے لیے نہایت نقصان دہ ہیں۔ غصہ آنے پر فوراً خاموش ہو جاؤ یا اپنی حیت بدل دو، مثلاً کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اگر اس کا موقع نہ ہو تو نشست کا انداز ہی بدل دو۔ غصہ پی جانے پر اللہ تعالیٰ نے جو عظیم اجر و ثواب رکھا ہے اسے سوچو، جس پر تمہارا غصہ اتر سکتا ہو اس سے دور ہو جاؤ۔ جو تم سے کمزور ہو ہرگز اس سے کبھی اپنی بھڑاس نہ نکالو، اور نہ کبھی ایسے شخص پر غصہ اتارو جس کا تمہارے غصے سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہ ہو۔ بہت سے لوگ غصہ کسی دوسرے پر ہوتے ہیں اور پھر اس غصے کو اپنی بیوی، بچوں، شاگردوں اور ملازموں پر اتارتے ہیں۔ ایسے بے قصوروں پر غصہ اتارنا بیمار اور پست ذہنیت کی علامت ہے۔ بیٹا، کسی کو غصے میں دیکھو تو اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرو، اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو پھر اسے چھوڑ کر ہٹ جاؤ، اس لیے کہ غصہ بھی ایک طرح کا جنون ہے اور جنونی شخص کے پاس ٹھہرنا مناسب نہیں۔ وعدہ خلافی سے بچو۔ بیٹا، وعدے کم سے کم کرو، جب تک اس سے بچنا ممکن ہو بچو۔ زیادہ وعدہ کرنے والا وعدہ خلافی کا مرتکب ہو ہی جاتا ہے۔ جو چیز اپنے بس میں نہ ہو اس کا کبھی ذمہ نہ لو، اگر ایسی چیزوں کا ذمہ لے لوگے تو پھر اس کو پورا نہیں کر سکو گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگوں کی نظر میں بے اعتبار ٹھہرو گے اور رسوائی الگ ہوگی۔ وعدہ کیے بغیر خیر خیرات کرتے رہو اور اپنی حیثیت اور وسعت کے بقدر لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے رہو۔ وعدہ وہیں کرو جہاں وعدہ کرنا ناگزیر اور ضروری ہو اور اس سے بچنا دشوار ہو۔ بیٹا، ایسا وعدہ تو ہرگز نہ کرو جس کے پورا کرنے کا تمہارا ارادہ ہی نہ ہو، اس لیے کہ وعدہ خلافی منافق کی خصلت ہے۔ اس کے باوجود بہت سے احباب اور اہل تعلق اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتے۔ بیٹا، جنہیں وعدوں کی کوئی پرواہ نہ ہو تمہیں بھی ایسے بے اعتبار لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ بیٹا، بے وفائی سے بہت دور رہو۔ بے وفائی اور دھوکہ بہت ہی بری اور گھٹیا خصلت ہے۔ مغرور کی طرف التفات نہ کرو۔ بیٹا، اکڑنے اور شیخی بگاڑنے والے مغرور مالداروں کو بار بار نگاہ اٹھا کر مت دیکھو، ورنہ تمہارے دل کی حالت بدل جائے گی، ذہن منتشر ہو جائے گا
اور اپنے اندر ایسی نئی نئی ناگوار کیفیت محسوس کرو گے جس کا پہلے کبھی تمہیں تجربہ نہ ہوا ہوگا۔ نیز مغرور شخص جب تمہیں دیکھے گا کہ اس کے عالی شان محل کی خوبصورتی اور چمک دمک تمہیں دم بخود اور مدہوش کیے دیتی ہے، تو اس کا دل اس محل میں اور اٹکے گا اور اس کی اکڑ مزید بڑھ جائے گی، اور جب تم اس کی خوبصورت کار کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھو گے تو وہ اور پھولے نہیں سمائے گا اور مال کے گھمنڈ میں مزید سرکش ہو جائے گا۔ اور جب تم ان چیزوں کو خاطر میں ہی نہیں لاؤ گے اور دیکھ کر تیزی سے گزر جاؤ گے اور تمہارے پاس جو ہے اسی پر خوش رہو گے، تو یقین رکھو کہ سعد کے رومال زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والے ہیں، یعنی آخرت میں تمہیں جو بدلہ ملے گا وہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ بیٹا، کسی متکبر اور گھمنڈی انسان کو دیکھو تو تمہیں اس پر ہمدردانہ رنج اور افسوس ہونا چاہیے، اور اگر موقع ہو تو تمہیں اس بات پر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر بجا لانا چاہیے یا شکر کی ادائیگی کے طور پر کچھ صدقہ و خیرات کرنا چاہیے کہ اس نے اپنے فضل سے تمہیں اس بدترین بیماری سے محفوظ رکھا اور اس جیسا نہیں بنایا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔